مشرک، شرک کرنے والا، شرک کس کو کہتے ہیں ہم؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں، یہ تو شرک جلی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مشرک ہے، لیکن ایک شرک خفی ہے جو ہم جانتے نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک خفی وہ ہے جو میری امت کے اندر ایسے دوڑتا ہے، ایسے داخل ہوتا ہے جیسے چونٹیوں کی چلنے کی آواز کی جو ہے آواز نہیں ہوتی، اتنی خاموشی کے ساتھ جو ہے میری امت کے دلوں کے اندر شرک خفی داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی سے سنے تو بڑے حیران ہوئے، اے اللہ کے نبی، پھر یہ شرک خفی سے جو ہے ہم اللہ سے کیسے معافی مانگیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ مجھے اس شرک سے بھی معاف فرما جو ظاہری ہے، اور اس شرک سے بھی معاف فرما جو مخفی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ہم اٹھتے بیٹھتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آدمی شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لولا ان تفتحوا ابواب الکفر، یہ ایسے جملے ہیں اگر مگر ایسا ویسا بندہ کرتا ہے کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، تیرے کرنے سے کچھ نہیں آتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن جملے بعض مرتبہ یوں کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ویسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ فرمایا یہ ایسے جملے ہیں جو کفر کے دروازے کو کھولتے ہیں۔ تو بندہ کبھی کبھی ایسے جملے بول جاتا ہے کہ جو ہے جس کی وجہ سے شرک خفی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بندے کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں کیسے جملے بول رہا ہوں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، 70-80 سال کی عمر ہوئی، بڑے مدارس خانقاہی لین سے، اور لوگوں کی اصلاح کا کام انہوں نے بہت زیادہ کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے دربار میں پیش ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ جنت کے بالا خانوں میں ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ تو بڑا اچھا معاملہ کیا ہے۔ کہا نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے کچھ نہیں پوچھا، میں تو ہلاک ہی ہو گیا تھا، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ 70 سال کی توحید کو لے کر آیا ہوں۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ فلاں وقت میں، فلاں دن میں، فلاں مہینے، فلاں سال میں تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا، کسی نے پوچھا کہ پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ تو تم نے کہا تھا دودھ پینے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس وقت میری توحید کہاں گئی تھی کہ تمہیں تکلیف دودھ دیا تھا یا اللہ دیا تھا؟ تو ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں جو بظاہر شرک کے مترادف نظر آتے ہیں، لیکن اس سے بھی اپنے زبانوں کو بچانا اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا کہ ہمارے بول چال میں کہیں ایسے جملے تو نہ ہوئے ہوں جس سے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوا۔ تو شرک کرنے والے کی اللہ رب العزت بالکل معاف نہیں فرماتے۔ خبروں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء امت سے مانگ رہے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ان کو بھی اللہ نے دیا ہے، ہم کو بھی اللہ ہی دے گا۔ تو یہ شرک والے راستے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔